اولاد کے لیے خاص وظیفہ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جب انسان سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھولی پھیلا کر جو دعا مانگتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے آج ہم ایسی تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے وہ خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں کہ جسے بہت سے لوگوں نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اس سے پوری طرح سے مستفید بھی ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے جو اولاد کی محبت میں تڑپ رہے ہیں اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی ان کی جھولی خالی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نفع ہو یا نقصان، اولاد ہو یا بے اولادی۔ اس لیے ہم اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے اور صحیح ڈھنگ سے کسی چیز کو مانگیں تو ہمیں وہ چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے بعد ادب و آداب اور طور طریقے ہوتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد کے حصول کے لیے ہی ایسے طریقے اور دعائیں بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ کی یہ ادھوری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ تمام دعاؤں اور ان کے پڑھنے کے طریقے اور وقت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ دوستو، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اولاد کی محبت رکھی ہے، اور شادی کا بنیادی مقصد بھی افزائش نسل ہے، لیکن اولاد کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں انسان کو ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ علاج و معالجہ جاری رکھتے ہوئے نیک اعمال اور خصوصاً مندرجہ ذیل وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، جن میں سب سے پہلا وظیفہ تو خود استغفار ہے۔ استغفار وہ وظیفہ ہے جسے کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھنا ہماری بہت سی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر ہم بہت سی مشکلات سے نکل آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ہمیں اپنے معمولات کے لیے وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ صدق کے دل سے اللہ کے حضور اپنی بے چارگی کو بیان کر کے خوب خوب دعائیں مانگیں اور صدقہ کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد میاں بیوی دونوں 7 مرتبہ درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے گا۔ ربا لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ نیز بزرگوں سے بھی یہی منقول ہے کہ میاں بیوی ہم بستری سے پہلے سورۃ النجم کی آیات 45، 46 اور 47 پڑھ لیا کریں۔ وہ یہ ہے: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ۔ سورۃ النجم 45-48۔ اور یہ کہ اس نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے۔ 45۔ ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ 46۔ اور یہ کہ اس کے ذمہ دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے۔ 47۔ ہم بستری سے پہلے ان آیات کا پڑھنا ایک مجرب عمل ہے جسے کرنے سے بہت سے بے اولاد جوڑوں نے اس نعمت کو حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عشاء کی نماز کے بعد ایک وظیفہ باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ اکثر جوڑوں نے 1 مہینے کے اندر ہی اس وظیفے کے ذریعے اولاد حاصل کی ہے، لیکن پابندی شرط ہے۔ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور کسی بھی نماز میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کسی بھی وظیفے کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو وظیفہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر روزانہ پڑھنا ہے، جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی، اور وظیفہ پورا کرنے کے بعد سچے دل سے خدا کے حضور اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: ربا حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ 38۔ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے مانگی تھی، اور اس دعا کی بدولت ہی 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ اور اس دعا کی ایک خاص بات جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ اس دعا میں حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں بلکہ پاکیزہ اولاد مانگی تھی۔
ہمیں صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا سکھ ملے۔ تو پیاری بہن بیٹیوں، انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کا اہتمام کرنے سے اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ہم لوگوں سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی بے اولاد جوڑے سے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ وہ خوشی کی یہ خبر کب سنائیں گے، یا پھر وہ کسی اچھے ڈاکٹر یا معالج سے رابطہ کیوں نہیں کرتے۔ ایسی باتیں انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور اس کی دل آزاری کا سبب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے ایسے جوڑوں سے سوال جواب کرنے کی بجائے آپ بھی ان کے حق میں دعا کیجیے۔